اس کے اندر توحید کا مادہ موجود ہوتا ہے، وہ اپنے رب کے اقرار کا جذبہ لیے ہوئے اس دنیا کے اندر آتا ہے. لیکن جیسا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو بچہ جہاں پر پیدا ہوتا ہے اس کے والدین کا جو مذہب ہوتا ہے اسی مذہب پر وہ بچہ چلنے لگتا ہے، انہیں کی تعلیم پر وہ بچہ اپنی زندگی کو آگے بڑھاتا ہے. لیکن اگر کسی بچے کو کسی مذہب کا کوئی سبق نہ دیا جائے تو وہ بچہ اپنی فطرت سے اپنے رب کی تلاش میں اپنے کو سرگردہ کرتا ہے. جیسا کہ جرمن کا ایک ڈاکٹر نے اپنا مقولہ لکھا کہ اگر کسی بچے کو آپ وہاں کسی جنگل میں یا ایسی جگہ پر اس کو رکھیں جہاں پر کوئی انسان کسی چیز کی دعوت نہ دیتا ہو اور اس بچے کو اپنی فطری صلاحیتوں پر چھوڑا جائے، اپنی فطری صلاحیتوں پر اس کو آگے بڑھنے دیا جائے تو ایک وقت آئے گا کہ وہ بچہ اللہ کی تلاش میں نکل رہا ہوگا، لوگوں سے سوال کرے گا کہ بتاؤ کہ میرا ابراہیم علیہ السلام کی پیدائش ہوتی ہے لیکن ان کے اندر جو جذبہ ہے، جو چیز پائی جاتی ہے وہ فطرت وحدانیت، وہ فطرت ربوبیت کو وہ لوگ دبا نہیں سکے. حضرت ابراہیم یہ شعور جب ہوا تو اس شعور کو لوگ استعمال کرتے ہوئے حضرت تشریف لائے ہیں کچھ اور تشریف سنتا ہے آپ سے انشاءاللہ سنتے ہیں. ابھی میں جو آپ کے سامنے سورۃ کی آیت کی ہے اس میں اللہ رب العالمین ارشاد فرماتا ہے وما خلقت الجن والانس الا ليعبدون. اللہ رب العالمین نے جنات اور انسان کو محبت کی عبادت کے لیے پیدا کیا ہے تاکہ وہ اس کی عبادت کریں. اللہ رب العالمین نے اس آیت کے آگے ارشاد فرمایا ما اريد منهم من رزق، میں ان سے رزق روزی نہیں چاہتا وما اريد ان يطعمون، نہ میں یہ چاہتا ہوں مجھے ملائے. ان اللہ هو الرزاق، روزی عطا کرنے والا، رزق عطا کرنے والا کون؟ رب العالمین ہے جس کی صفت الرزاق. ہمیں غور کرنا چاہیے اللہ رب العالمین نے کیا ارشاد فرمایا ہے. آج ہم رزق تلاش کرنے کے لیے دنیا میں دوڑ بھاگ کرتے ہیں، اپنے ملکوں کو چھوڑ کے دوسرے ملک جاتے ہیں، اپنے گھر والوں کو، اپنا عزت و مالک کو، اپنے رشتہ داروں کو
بھائیوں کو والدین کو چھوڑ کے دوسرے ملکوں میں جاتے ہیں رزق کی تلاش میں. رزق رزاق کس کی ہے؟ رب العالمین کی صفت ہے. اگر ہم ہر حال میں رب العالمین کو راضی رکھتے ہیں تو ہمارے لیے ہر طرح کی آسانی ہے. اللہ رب العالمین نے سورہ نوح میں ارشاد فرمایا فَقُلْتُ اسْتَغْفِرُوا رَبَّكُمْ إِنَّهُ كَانَ غَفَّارًا يُرْسِلِ السَّمَاءَ عَلَيْكُمْ مِدْرَارًا وَيُمْدِدْكُم بِأَمْوَالٍ وَبَنِينَ وَيَجْعَلْ لَكُمْ جَنَّاتٍ وَيَجْعَلْ لَكُمْ أَنْهَارًا مَا لَكُمْ لَا تَرْجُونَ لِلَّهِ وَقَارًا. رب العالمین نے ارشاد ہے فَقُلْتُ اسْتَغْفِرُوا رَبَّكُمْ إِنَّهُ كَانَ غَفَّارًا. تم رب العالمین سے توبہ و استغفار کرو. إِنَّهُ كَانَ غَفَّارًا. غفور کس کی؟ بخشنے والا کون؟ رحم کرنے والا کون؟ رب العالمین واحد احد. ارشاد فرماتا ہے اگر تم توبہ و استغفار کرو گے رب العالمین کو یاد کرو گے کثرت سے تو اللہ رحمت میں ارشاد ہے یرسل السماء علیکم مدرارا وہ آسمان سے موسلادھار بارش برساتا ہے. اور اس کے آگے دیکھیے وَيُمْدِدْكُم بِأَمْوَالٍ وَبَنِينَ وَيَجْعَلْ لَكُمْ جَنَّاتٍ وَيَجْعَلْ لَكُمْ أَنْهَارًا. اللہ رب العالمین نے ارشاد فرمایا وَيُمْدِدْكُم بِأَمْوَالٍ وَبَنِينَ وہ تمہارے مال میں تمہاری اولاد میں برکت دیتے ہیں. تمہاری مال میں تمہاری اولاد میں یہی دو چیزیں انسان کو زیادہ محبوب ہوتی ہیں. ان کا حل اللہ رب العالمین نے بیان کر دیا. ہمارے اندر کمی ہے ہم رب العالمین کو یاد نہیں رکھتے پھر دنیا میں پریشان ہوتے رہتے ہیں. ہر انسان چاہتا ہے کہ ہمیں آسانی سکون اطمینان حاصل ہو جائے زندگی ابھی اچھی بسر ہو جائے. اللہ رب العالمین کا ارشاد ہے الا بذکر اللہ تطمئن القلوب. کیا اللہ کے ذکر سے تمہیں الا بذکر اللہ تطمئن القلوب کیا اللہ کے ذکر سے تمہیں اطمینان و سکون حاصل نہیں ہوتا؟ اللہ رب العالمین نے مومنین کی صفت میں ارشاد فرمایا ہے انما المؤمنون الذين اذا ذكر الله وجلت قلوبهم واذا تليت عليهم آياته زادتهم ايمانا وعلى ربهم يتوكلون. مؤمنین کے بارے میں رب العالمین ارشاد فرما رہا ہے انما المؤمنون الذين اذا ذكر الله جب مؤمنین رب العالمین کا ذکر کرتے ہیں تو ان کے دل نرم ہو جاتے ہیں. وَإِذَا تُلِيَتْ عَلَيْهِمْ آيَاتُهُ اور جب اس کے کلام کی آیتوں کی تلاوت کی جاتی ہے ان کے سامنے زادتهم ایمانا ان کا ایمان بہت زیادہ ہوتا ہے. اس سے رب العالمین کا جب وہ کلام سنتے ہیں اور جب وہ ذکر کرتے ہیں تو ان کے دل نرم ہو جاتے ہیں. وعلى ربهم يتوكلون وہ اپنے رب پر توکل کرتے ہیں. کون؟ مؤمنین. اگر ہم قرآن کریم کی تلاوت سن رہے ہیں اللہ رب العالمین کا کلام سن رہے ہیں اس کے بعد بھی اگر ہمارے اندر کوئی تبدیلی نہیں آ رہی ہمارے دلوں میں کوئی اثر نہیں ہو رہا تو ہمیں غور کرنا چاہیے کون سی ایسی چیز ہے جو رکاوٹ بنی ہوئی ہے. اللہ رب العالمین نے ایسے لوگوں کا ذکر کیا ہے جن کے دل اتنے پتھر ہیں جیسا
کہ سورہ بقرہ میں اللہ رب العالمین نے ارشاد فرمایا اوپن کا انتظام اب یہاں ہے کہ حافظ جی سے پوچھو وہاں بس پر بیٹھے رہا تھے. اچھا 1 منٹ ہم حافظ جی کا دے رہے نا. ہاں لو بات کرو جب تک. حافظ جی ہاں وہاں کو گھر میں ابھی کفر کرتے کرتے بہت سے ایسے لوگ ہیں جن کے دل اتنے زیادہ سیاہ ہو جاتے ہیں کہ پتھر بن جاتا ہے، بلکہ پتھر سے بھی زیادہ سخت ہو جاتے ہیں، ان کے اوپر کوئی اثر نہیں ہوتا. بہت سے پتھر تو اللہ کی خشیت سے کھود پڑتے ہیں، لیکن جن کے دل پتھر ہو جاتے ہیں گناہ کرتے کرتے، اللہ کی نافرمانی کرتے کرتے، تو ان کے اوپر کوئی اثر نہیں ہوتا. لیکن مومنین ہیں جن کے دل اللہ کے ذکر سے نرم ہو جاتے ہیں، اور جب ان کے سامنے قرآن کریم کی تلاوت کی جاتی ہے تو ان کا ایمان اور تازہ ہوتا ہے. سورہ نوح کے بارے میں جو ہم سورہ نوح کی جو آیتوں کے بارے میں بتا رہے ہیں، زیادہ یمددکم باموال وبنین، اللہ رب العالمین آپ کے مال میں بھی برکت دے گا، آپ کی اولاد میں بھی برکت دے گا. اس کے آگے بس نہیں کہا، صرف آپ کو توبہ و استغفار کرنا ہے، اللہ کو یاد کرنا ہے. اس کے آگے دیکھیں وَيَجْعَلْ لَكُمْ جَنَّاتٍ، آپ کے لیے جنتیں بنا دے گا. وَيَجْعَلْ لَكُمْ أَنْهَارًا، اور نہریں جاری کر دے گا. مَا لَكُمْ، تمہیں کیا ہو گیا؟ لَا تَرْجُونَ لِلَّهِ وَقَارًا، مَا لَكُمْ، تمہیں کیا ہو گیا ہے؟ لَا تَرْجُونَ لِلَّهِ وَقَارًا، کیا تم رب العالمین سے عزت نہیں چاہتے؟ رب العالمین کا وقار نہیں چاہتے؟ ہمارے اندر کمی ہے، ہمیں غور کرنا ہے. سورہ بقرہ میں اللہ رب العالمین نے ارشاد فرمایا ہے یا ایھا الذین آمنوا ادخلوا فی السلم کافۃ ولا تتبعوا خطوات الشیطان انہ لکم عدو مبین. اے ایمان والو، اے ایمان والو، ایمان تو لے آئے، اسلام میں بھی پورے داخل ہو جاؤ، پورے مکمل. ادخلوا فی السلم کافۃ ولا تتبعوا خطوات الشیطان، شیطان کے نقش قدم پر مت چلو. شیطان تمہیں اللہ رب العالمین کا تقرب حاصل کرنے سے روکے گا، طرح طرح کی رکاوٹیں ڈالے گا، بدعات اور خرافات میں تمہیں الجھائے گا، گناہوں کی طرف تمہیں لے جائے گا. لیکن اللہ رب العالمین چاہتا ہے کہ تم سیدھے راستے پہ چلو. اور اللہ رب العالمین الشیطان یعدکم الفقر ویأمرکم بالفحشاء واللہ یعدکم مغفرۃ منہ وفضلا. وہ رب العالمین چاہتا ہے تم کامیاب ہو جاؤ، تم اللہ کے فضل سے سرفراز ہو جاؤ، لیکن شیطان تمہیں روکے گا، تمہیں منکر کی دعوت دے گا، تمہیں دوسرے راستے کی دعوت دے گا. تمہیں اس سے بچنا ہے. کیوں؟ وہ تمہارا سب سے بڑا دشمن ہے. ان الشیطان لکم عدو فاتخذوہ عدوا، شیطان تمہارا کھلا دشمن ہے، اس سے تم ہوشیار رہنا. وہ تمہیں کہیں بھی پھسلا دے گا، کہیں بھی بھٹکا سکتا ہے، وہ کبھی بھی گمراہ کر سکتا ہے. تم شیطان سے پناہ مانگو، شیطان سے بچنے کی، اور شیطان سے بچنے کی کوشش کرو. اللہ رب العالمین سے شیطان سے بچنے کی پناہ مانگو، کیونکہ شیطان، دیکھیے قرآن اتنا عظیم کلام ہے، رب العالمین کا کلام ہے. اس کو جب ہم پڑھتے ہیں اللہ رب العالمین نے ارشاد فرمایا فَإِذَا قَرَأْتَ الْقُرْآنَ فَاسْتَعِذْ بِاللَّهِ مِنَ الشَّيْطَانِ الرَّجِيمِ. جب قرآن کریم کی تلاوت کرو تو اس سے پہلے اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم پڑھو. اور کوئی کام کے لیے بسم اللہ پڑھتے ہیں، لیکن قرآن کریم کی تلاوت کے لیے آپ سے کہا گیا آپ اعوذ باللہ پڑھیے. کیوں؟ کیونکہ شیطان آپ کو قرآن کریم پڑھنے نہیں دے گا. کیوں؟ وہ ہدایت ہے، ھدی للمتقین، ہدایت ہے. اب ہم ہدایت کو چھوڑے ہوئے، ہدایت کو ہم پڑھتے نہیں، ہدایت کو ہم سمجھنے کی کوشش کرتے نہیں، جس میں ہدایت ہے ہمارے، اور پھر بعد میں ہم پریشان ہوتے ہیں، پھر بعد میں ہم الجھ جاتے ہیں دنیا میں. ھدی للمتقین، یہ ہدایت ہے متقیوں کے لیے. اللہ رب العالمین نے ارشاد فرمایا ھدی للناس، یہ ہدایت ہے لوگوں کے لیے. ھدی للمتقین، یہ ہدایت ہے متقیوں کے لیے. لیکن ہم اسے ترک کیے ہوئے ہیں اور پھر بعد میں پریشان ہوتے ہیں. اگر ہم ہدایت میں غور و فکر کریں گے جس کے اندر ہر چیز کا ذکر ہے،
ہمارا بھی ذکر ہے. لقد انزلنا الیکم کتابا فیہ ذکرکم افلا تعقلون. ہم نے ایک ایسا کلام نازل کیا. لقد انزلنا الیکم، آپ کی طرف ایسا کلام نازل کیا ہے تمہاری طرف، فیہ ذکرکم، اس کے اندر تمہارا بھی ذکر ہے. افلا تعقلون، کیا تم عقل و شعور نہیں رکھتے؟ غور کیجیے، نا عظیم کلام رب العالمین کا کلام ہمارے درمیان موجود. ایسا کلام لو انزلنا هذا القرآن على جبل لرأيته خاشعا متصدعا من خشية الله، اسی خشیت سے پہاڑ پورا رہتا رہتا ہو جائے. لیکن اللہ رب العالمین کا فضل دیکھیے، نزل به الروح الامین على قلبك لتكون من المنذرين بلسان عربي مبين. اس کے اوپر نازل ہوا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر یہ کلام نازل ہوا. انسان اور آپ کے دل پہ کون لے کر آیا؟ جبریل علیہ السلام لے کر آیا. اتنا عظیم کلام ہمارے درمیان موجود، پھر ہم بھٹکتے ہیں. ان هذا القرآن، یہی ہے وہ قرآن، یہدی للتی ہی اقوم، یہی ہدایت کی طرف آپ کو لے جائے گا. آپ کو اگر ہدایت چاہیے تو مضبوطی سے اس کو پکڑیے، اس کو پڑھیے، پڑھنے کے بعد اس کو سمجھیے، سمجھنے کے بعد اس پر عمل ضرور کریے. اگر آپ عمل نہیں کرتے، صرف ایمان لے آئے، عمل نہیں کرتے، تو آپ کامیاب نہیں ہو سکتے. اللہ رب العالمین نے ارشاد فرمایا والذین آمنوا وعملوا الصالحات، جو لوگ ایمان لائے اور نیک اعمال کرتے ہیں، نیک اعمال کرتے ہیں، عمل کرتے ہیں، اولئک اصحاب الجنہ، یہ ہے جنتی. والذین آمنوا وعملوا الصالحات اولئک اصحاب الجنہ. یہ نہیں کہا صرف ایمان لائے اور جنت میں چلے، ایمان لانے کے بعد عمل بھی ضروری ہے. تو لہذا آج کل جو دیکھنے میں آ رہا ہے، لوگ ایمان تو لائے ہیں، مسلمان ہیں، نظر پہ آتے ہیں، لیکن عمل سے دور ہیں. لہذا عملی زندگی میں آئیے اور عملی زندگی میں قدم رکھیے اور بھرپور کوشش کیجیے. کیوں؟ آپ دیکھ رہے ہیں اللہ رب العالمین نے ہر چیز کا انتظام کر دیا. آپ ذکر کیجیے، اللہ رب العالمین کو یاد کیجیے، اس کے احکاموں کو مانیے. اور دوسری چیز، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی اتباع، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے بتائے ہوئے طریقے پر عمل کیجیے. دیکھیے اللہ رب العالمین نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی اتباع کو ضروری قرار دیا. کیا ارشاد فرمایا؟ قل ان کنتم تحبون اللہ فاتبعونی یحببکم اللہ ویغفر لکم ذنوبکم واللہ غفور رحیم. آپ فرما دیجیے، کیا اگر تم چاہتے ہو کہ رب العالمین تم سے محبت کرے، جو مالکوں کا مالک ہے، خالق، جو خالق ہے، بادشاہوں کا بادشاہ ہے، اگر تم چاہتے ہو کہ وہ تم سے محبت کرے فاتبعونی، تو میری اتباع کرو. یحببکم اللہ، اللہ تم سے محبت کرے گا. ویغفر لکم ذنوبکم، اور تمہارے گناہوں کو معاف کر دے گا. واللہ غفور الرحیم، وہ غفور الرحیم ہے، بخشنے والا ہے، رحم کرنے والا ہے. زندگی کا مقصد عبادت ہے. پھر عبادت ہمیں کرنا ہے صرف رب العالمین. واعبدوا اللہ ولا تشرکوا به شیئا، اس کے ساتھ ذرا بھی کسی کو شریک نہیں کرنا ہے. کس کے طریقے پہ ہمیں عبادت کرنا ہے؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بتائے ہوئے طریقے پہ. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی پیروی کرتے ہوئے ہمیں دنیا میں زندگی بسر کرنا ہے، اور آپ کی اتباع کرتے ہوئے ہمیں زندگی گزارنا ہے. اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے بتائے ہوئے طریقے پہ جب ہم عمل کریں گے تو اللہ رب العالمین ہم سے محبت کرے گا. اگر ہم آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے بتائے ہوئے طریقے پہ عمل نہیں کرتے تو اللہ ہم سے محبت نہیں کرے گا. جب ہم سے محبت جب کرے گا جب ہم آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی اتباع کریں گے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے بتائے ہوئے طریقے پہ عمل کریں گے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا لا يؤمن احدكم حتى اكون احب اليه من والده وولده والناس اجمعين. تم میں مؤمن کوئی بھی جب تک مؤمن نہیں ہو سکتا حتى اكون احب اليه من والده وولده، یہاں تک کہ میری محبت اس کے دل میں، من والده
اس کے والد سے زیادہ ہو، وولدہ اور اس کی اولاد سے زیادہ ہو، والناس اجمعین دنیا کے تمام لوگوں سے زیادہ نہ ہو جائے۔ اب آپ بتائیے کہ ہمارے اندر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زیادہ محبت ہے یا اپنے والد اور اپنے گھر والوں کی زیادہ محبت ہے؟ اگر ہمارے اندر محبت ہے انہی الفاظ میں بیان کرتے ہیں جن الفاظ کو اس نے ہمیں تعلیم دی۔ الحمدللہ رب العالمین، ہر طرح کی تعریف، بڑائی و کبریائی اور عظمت اسی کے لیے ہے۔ اور اللہ کے نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کی تعریف کی، فرمایا لا احصی ثناء علیک انت کما ثنیت علی نفسک، اے اللہ میں تیری تعریف کما حق بیان نہیں کر سکتا، تو ویسے ہی ہے جیسے تو نے خود اپنی تعریف کی۔ ہم اللہ کے بندے ہیں، ہمیں اس کی تعریف کرنی چاہیے۔ ہم حق ادا کر سکیں یا نہ کر سکیں، وہ الفاظ ہم کو اپنی زبان پر کہنی چاہیے جو اس نے اپنی تعریف میں کہے ہیں۔ الحمدللہ رب العالمین الرحمن الرحیم مالک یوم الدین، اور بے شمار درود و سلام نازل ہو اس کے آخری نبی حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر، جو بشیر اور نذیر بنا کر بھیجے گئے، جن کے آنے سے ہم نے حق کو جانا، اپنے مالک کو پہچانا، بھلے اور برے کی تمیز ہمیں آئی، ورنہ ہم کیا جانتے کہ مالک کن امور سے خوش ہوگا، ہمارے کن کاموں سے اسے خوشی ہوگی اور کن کاموں سے وہ ناراض ہوگا۔ آپ ہی کے بتانے سے ہم نے جانا، آپ ہی کے ارشادات و فرمودات سے ہم نے سمجھا، اس لیے آپ کے احسانات ہم پر اتنے عظیم ہیں کہ ہم اس کا بھی حق ادا نہیں کر سکتے۔ البتہ ہم آپ کے لیے رحمت اور سلامتی کی دعائیں کر کے اپنے نامہ اعمال میں نیکیوں کا اضافہ کر سکتے ہیں۔ ہم آپ پر درود بھیجیں، آپ پر سلام بھیجیں تو اللہ تبارک و تعالیٰ 10 مرتبہ رحمت نازل فرماتا ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ بے شمار رحمت نازل فرماتا ہے۔ معزز علماء کرام، صدر مجلس اور معزز سامعین، میں نے آپ کے سامنے سورہ یاسین کی ایک آیت پڑھی۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس آیت سے ایک واقعے کا بیان شروع کیا، ایک عظیم واقعہ، ایک عظیمت کا بہت ہی اہم واقعہ ہے، اور اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن مقدس میں بہت سارے واقعات بیان کیے۔ کہیں قوموں کے واقعات، کہیں نبیوں کے واقعات بیان کیے گئے، کہیں بعض افراد کے واقعات بیان کیے، اور تمام واقعات میں سوچنے والوں، غور و فکر کرنے والوں کے لیے عبرت اور نصیحت۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے قوموں اور نبیوں کے جو واقعات بتائے، اس میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے توحید پر بہت زور دیا،
اور پورے قرآن کریم میں توحید ہی پر زور دیا گیا. قرآن کریم کو بغور پڑھیں، اس کے معنی اور مفہوم پر غور کریں تو قوموں اور نبیوں کے درمیان جو اختلاف رہا ہے وہ اسی بات پہ رہا ہے کہ کس کی عبادت کی جائے اور کس کی عبادت نہ کی جائے. نبیوں کا کہنا تھا کہ عبادت کے جتنے کام ہیں سب کے سب اسی خالق کائنات مالک ارض و سما کے لیے ہونی چاہیے. اور قوموں کا کہنا تھا کہ نہیں، عبادت کے کام ہم اپنے اولیاء اور بزرگوں کے لیے بھی کریں گے. ہمارے باپ دادا کرتے آئے ہیں اور ہم بھی کرتے رہیں گے. نبیوں اور ان کے درمیان اختلاف. کوئی قوم یہ نہیں کہتی تھی کہ اللہ نے کسی کو پیدا نہیں کیا، اس دنیا کو اللہ نے نہیں بنایا. کوئی قوم ایسا نہیں کہتی. سب اس بات کو مانتے تھے کہ اس پوری دنیا کو بنانے والا اللہ، ساری چیزوں کو پیدا کرنے والا اللہ، بارش اللہ ہی نازل فرماتا ہے، زمین سے پیداوار وہی اگاتا ہے، اور ہر دکھ درد میں وہی کام آتا ہے. لیکن اس کے باوجود وہ یہ سوچتے تھے کہ ہم کہاں اور اللہ تبارک و تعالیٰ کی ذات جو اتنی بلند اور بالا ہے اس کے سامنے ہم کیسے جا سکتے ہیں. لہذا ہم بزرگوں کے واسطے اور وسیلے کے ذریعے ہی پہنچ سکتے ہیں. تو وہ بزرگوں کی عبادت کرتے تھے. مَا نَعْبُدُهُمْ إِلَّا لِيُقَرِّبُونَا إِلَى اللَّهِ زُلْفَىٰ. ہم ان کی عبادت صرف اس لیے کرتے ہیں کہ اللہ سے قریب ہو. کوئی اللہ نہیں مانتا تھا، کوئی خدا نہیں مانتا تھا، کوئی گاڈ نہیں مانتا تھا. سب اللہ کو اللہ مانتے تھے، لیکن بزرگوں کو واسطہ اور وسیلہ بناتے تھے، اور واسطہ اور وسیلہ بنانے ہی کی وجہ سے ان کی عبادت کرتے تھے. تو اللہ تبارک و تعالیٰ کے رسولوں نے قوم کی مخالفت کی، ان کو وحدانیت اور اللہ تبارک و تعالیٰ کی توحید بتائی. تو اسی طرح کا واقعہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے سورہ یاسین میں ذکر کیا. وَضَرِبْ لَهُمْ مَثَلًا أَصْحَابَ الْقَرْيَةِ إِذْ جَاءَهَا الْمُرْسَلُونَ إِذْ أَرْسَلْنَا إِلَيْهِمُ اثْنَيْنِ فَكَذَّبُوهُمَا فَعَزَّزْنَا بِثَالِثٍ فَقَالُوا إِنَّا إِلَيْكُمْ مُرْسَلُونَ. لوگوں سے آپ بستی والوں کی مثال بیان کر دیجئے. ان کے پاس رسول آئے. پہلے اللہ تبارک و تعالیٰ نے 2 رسولوں کو بھیجا. دونوں رسول آئے، انہوں نے اللہ تبارک و تعالیٰ کی توحید کے متعلق ان سے گفتگو کی کہ بھئی ان بتوں کی عبادت چھوڑ دو، جن کو تم پوجتے ہو یہ پوجنے کے لائق نہیں، جن کے سامنے تم اپنے سر جھکاتے ہو یہ اس قابل نہیں کہ ان کے سامنے سر جھکایا جائے. عبادت صرف اللہ تبارک و تعالیٰ کا. لیکن قوم نے رسولوں کو جھٹلا دیا، دونوں رسولوں کو جھٹلا دیا. تو اللہ تعالیٰ کہتا ہے فَعَزَّزْنَا بِالصَّالِحِينَ